بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، ہم اکثر یہ کہتے آئے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے ساتھ مرکزی حکومت کا جو معاندانہ رویہ ہے وہ ابھی بھی جاری ہے۔ کہا تو یہ جا رہا تھا کہ مرکز میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، خیبر پختونخوا میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ میں پہلی دفعہ 11 فیڈرل کیبنٹ میں 11 جو ہے اہم شخصیات وہ کیبنٹ کا حصہ ہے، فیڈرل کیبنٹ کا حصہ ہے، اسپیکر قومی اسمبلی وغیرہ، یہ بھی بڑے بڑے عہدے اس وقت خیبر پختونخوا کے ساتھ ہے۔ سونے پہ سہاگا یہ کہ عمران خان کا جو بیس پروونس ہے پاکستان تحریک انصاف کا وہ بھی خیبر پختونخوا ہے، لیکن بدقسمتی دیکھے کہ خیبر پختونخوا کے ساتھ جو زیادتی پی ٹی آئی کے دور میں ہو رہی ہے وہ میرے خیال میں کسی اور دور میں نہیں ہو رہی، اور لگ ایسا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر محمود خان صاحب جتنی کوشش کر رہے ہیں کہ بنیادی تبدیلیاں لے آئیں خیبر پختونخوا میں تاکہ لاسٹنگ ہو، خیبر پختونخوا کی فائنانسز اور ان کی جو ریونیو ہے ان کو انکریز کرے، ان کی کیپیسٹی بلڈ کرے۔ دا اونلی ہرڈل از دا فیڈرل گورنمنٹ۔ کیسے؟ خیبر پختونخوا کی حکومت وہ تو باتیں ہم چھوڑ دیں کہ نیٹ ہائیڈل پروفٹ کی مد میں جو ہے اس وقت تقریباً 640 ارب روپے فیڈرل گورنمنٹ نے ادا کرنے ہیں، جو کہ فیڈرل گورنمنٹ ادا نہیں کر رہی ہے۔ کبھی ایک کمیٹی بنا رہی ہے، کبھی دوسری کمیٹی بنا رہی ہے AGN قاضی فارمولے کے تحت، جس کو تقریباً 8 دفعہ کونسل آف کامن انٹرسٹ نے اپروو کیا ہے، لیکن اس کے باوجود اب نہیں دے رہے ہیں تو ہم کیا؟ حالانکہ ہمارا خیال تھا کہ خان صاحب جب آئے گا، خیبر پختونخوا نے ان کو عزت دی ہے، 2 دفعہ PTI کو جتوایا ہے، تو انشاءاللہ وہ خیبر پختونخوا نظر کرم کرے گا، لیکن نہیں کر رہا ہے تو آگے ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ خیبر پختونخوا حکومت نے ایک فیصلہ کیا کہ ہماری اسٹرینتھ کیا ہے، اور یہ جو سمندر سے جو دوری ہے اس نیگیٹیوٹی کو ہم کس طرح آپسٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس نے دیکھا کہ انڈسٹریلسٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ہماری اپنی بجلی ہے، اس بجلی کو اگر ہم خود بجائے اس کے کہ وابڈا، کیونکہ وابڈا نے ابھی تک مونوپلائز کیا تھا، اس کی اجارہ داری تھی پاور پروڈکشن پہ، تو 8ویں ترمیم کے بعد یہ اجارہ داری ختم ہو گئی، تو خیبر پختونخوا حکومت نے دھیرے دھیرے اپنے پروجیکٹ لگانے شروع کیے۔ ابھی جو وابڈا والے ان سے بجلی خرید رہے تھے وہ بہت کم قیمت پہ خرید رہے تھے اور بہت زیادہ قیمت پہ واپس بیچ رہے تھے، مطلب ہے کہ وابڈا والے ہم سے 2 روپے 3 روپے پہ یونٹ خرید رہے تھے اور ہم پہ دوبارہ وہ 15 اور 16 یونٹ روپے فروخت کر رہے تھے۔ اسی وجہ سے خیبر پختونخوا میں نہ انڈسٹریلائزیشن ہو رہی تھی، نہ وہاں پہ کوئی اور بزنس ایکٹیویٹی۔ خیبر پختونخوا کی موجودہ حکومت نے ایک فیصلہ کیا، جو ایڈوائزر ٹو دا چیف منسٹر آن انرجی ہے حمایت خان صاحب نے، کہ ویلنگ کا کہ پیہور کا جو 18 میگا واٹ کا تھا اس کو آکشن کیا، اور NTD کے ساتھ ایک معاہدہ کیا کہ ان کے آکشن کر کے ویلنگ کے ذریعے، یعنی NTDC کو جو نیشنل ترانسمیشن اینڈ ڈسپیچ گریڈس ہے کمپنی ہے، ان کے ذریعے مختلف کمپنیز کو وہ سپلائی کرتے ہیں، مطلب ہے کہ جو وابڈا والا ہم سے 2 روپے اور 3 روپے پہ خرید رہے تھے اور پیسے بھی نہیں دے رہے تھے، خیبر پختونخوا نے ٹیک اینڈ پے والی اس پہ پوزیشن پہ اس کو 7.5 روپے پہ بڑی خوشی سے بیچ کے کمپنیز کو، ابھی کمپنیز کو بجائے اس کے کہ 15 روپے وابڈا سے لیتے، خیبر پختونخوا کی 7.5 روپے یا 8 روپے جو ہے ان کے لیے بڑی فیزیبل ہے۔ اس سے تو ایک ہوگا کہ خیبر پختونخوا میں انڈسٹریلسٹ آئیں گے، وہاں پہ انڈسٹریلائزیشن ہوں گی، لیکن خیبر پختونخوا کا بھی جو نیکسٹ جو فیز آیا ہے اس میں 148 میگا واٹ کی بجلی جو ہے، جس میں ملاکنڈ 3 کی بھی 81 میگا واٹ بھی شامل ہے، اس کو ابھی اس سیکنڈ فیز میں آکشن کر رہے ہیں، اور اس کے لیے تقریباً اس وقت 70 سے زیادہ مختلف انڈسٹریل یونٹس نے اپلائی کیا ہے۔ ابھی خیبر پختونخوا کا ایک اور 18ویں ترمیم کے تحت ایک اور حق تھا کہ وہ اپنی ٹرانسمیشن اینڈ گریڈ کمپنی بنائے، تاکہ خود بجلی بنائے، خود اس کو ٹرانسمٹ کرے، خود اس کو گریڈ کرے اور ٹرانسمٹ کرے۔ اس کے لیے ایک کمپنی بنائی جس کا نام ہے خیبر پختونخوا ٹرانسمیشن اینڈ گریڈ سسٹم کمپنی، جو کہ 18ویں ترمیم کے بعد، اور یہ بھی ذرائع کے مطابق کہ سندھ گورنمنٹ کو آلریڈی یہ لائسنس دیا گیا ہے۔ اس کا یہ تھا کہ ابھی پائپ لائن میں جو ہے خیبر پختونخوا کے مختلف جو پروجیکٹ ہے اس کی جو پائپ لائن میں آنے والی بجلی ہے آئندہ 5 سے 10 سال میں وہ 7322 میگا واٹ ہے۔ تو ابھی یہ بجلی وابڈا کو دینے کے بجائے یا وابڈا کے NTDC کے ذریعے ٹرانسمیشن کرنے کے بجائے خیبر پختونخوا نے اپنی کمپنی بنائی، اس کو رجسٹرڈ کیا۔
اور تاکہ اس کے لیے کہ آئندہ کے لیے ان کی اپنی ٹرانسمیشن ہوگی، اپنی انڈسٹریل یونٹس کو، اپنے انڈسٹریل بیسس کو، یا جہاں پہ وہ چاہے وہاں پہ وہ سپلائی کریں گے۔ اس کے لیے جب اپلائی کی گئی تو سونے پہ سہاگا مرکزی حکومت نے اس کو کمپنی اور اس کو غیر قانونی، اور مطلب ہے کہ مخالفت کس نے کی ہے؟ نیپرا نے، یعنی نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے اس نے، جو کہ فیڈرل اینٹی ہے، سی پی پی اے جو کہ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی ہے، اتھارٹی ہے، اس نے کیا، اور NTDC نے جو کہ اجارہ داری ہے اس نے یہ مخالفت کر دیا اور خیبر پختونخوا کو کمپنی دینے سے انکار کر دیا۔ میرا آج کی ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ خیبر پختونخوا ہسٹوریکلی پاکستان میں ایٹ دا ریسیونگ اینڈ رہی ہے۔ جب PTI کی حکومت آ گئی تو یہ خیال کیا جانے لگا کہ شاید محمود خان صاحب کو کامیاب کرنے کے لیے عمران خان صاحب اور اس کے جو کیبنٹ میں 11-13 جو خیبر پختونخوا کے پختون فیڈرل منسٹر ایڈوائزرز ہے وہ سپورٹ کریں گے، اور انکلوڈنگ دا اسپیکر وہ سپورٹ کریں گے، تو یہ جو بنیادی چیزیں ہیں گیس کے حوالے سے، خیبر پختونخوا پورے ملک کی 20% گیس پروڈیوس کر رہی ہے، پورے ملک کی 50% پیٹرولیم جو ہے پیٹرولیم پروڈکٹ وہ پروڈیوس کر رہی ہے، اسی طرح بجلی پروڈیوس کر رہی ہے، اور اس طرح خیبر پختونخوا کے جو اپنے پیسے ہیں، اگر فیڈرل گورنمنٹ خیبر پختونخوا کو اپنی بجلی کے نیٹ ہائیڈل پروفٹ کے پیسے دے دے تو اس کو ایکسٹرا پیسے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ خواہ PTI کی حکومت خواہ کسی بھی پیپلز پارٹی کی ہو یا پاکستان مسلم لیگ کی ہو، خیبر پختونخوا کے ساتھ وہی معاندانہ رویہ جو ہے آج بھی جاری ہے۔ کیا ہوا اگر فیڈرل کیبنٹ میں 10 پختون بیٹھے ہیں یا 20 بیٹھے ہیں، اگر ان کو اپنے علاقے کی وہ فکر ہی نہیں ہے؟ کیا ہے اگر PTI یہاں پہ بھی حکومت میں ہے، وہاں پہ بھی حکومت ہے؟ ابھی 2 بندے لگے ہوئے ہیں، ایک چیف منسٹر صاحب، ایک اس کے ساتھ حمایت اللہ معیار صاحب، حمایت اللہ خان صاحب، جو لگے ہوئے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ کوشش کرے کہ ان چیزوں سے خیبر پختونخوا کو کچھ نہ کچھ حاصل کرے۔ لیکن اب کرے کیا جب فیڈرل گورنمنٹ کا رویہ اس طرح ہے؟ تو میں آپ کے ساتھ یہ ویڈیو اس لیے شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ بدقسمتی سے فیڈرل گورنمنٹ آج بھی خیبر پختونخوا کے ساتھ ان کے جو آئینی اور قانونی حقوق ہے ان کو دینے سے بھی کترا رہی ہے۔ کیوں؟ مجھے بھی پتہ نہیں ہے۔